کا سرمن no more sacrifice remains but raging fire and judgment remains. اور قربانی باقی نہیں ہے مگر ہولناک آگ اور عدالت باقی. کل یہ میرے ساتھ عبرانیوں 10واں باب 26ویں آیت سے 31ویں آیت تک. کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کے کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے بدلہ میں ہی دوں گا. پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا. زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے. ایک ریفرنس استثنا 17 باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت. جو واجب القتل ٹھہرے وہ 2 یا 3 آدمیوں کی گواہی سے مارا جائے. فقط ایک ہی آدمی کی گواہی سے وہ مارا نہ جائے. اس کو قتل کرتے وقت گواہوں کے ہاتھ پہلے اس پر اٹھیں اس کے بعد باقی سب لوگوں کے ہاتھ. یوں تو اپنے درمیان سے شرارت کو دور کیا کرنا. آمین. ویلکم کیجیے ہولی اسپرٹ کو. لاسٹ ویک ہمارا سارا ڈے آف ریزریکشن کروسیفکشن کی ساری ہفتہ ہم نے یہ سیلیبریشن کی. مجھے خوشی آج بھی ویسی ہی ہے. آمین. اور وائٹ تھرون سیریز کا جو آج کا سرمن میں دینے جا رہا ہوں مرکزی آیت بھی ہم جانتے ہیں ریویلیشن چیپٹر 20 اور ورس 11 کے اندر کہ ایک بڑا سفید تخت دیکھا اور اس پر قدیم الیام بیٹھ گیا خدا کا بیٹا اور پھر آسمان زمین اس کے سامنے سے بھاگ کے بکس کھولی گئیں. ہر ایک کا انصاف کیا گیا اور جس کا نام بک آف لائف میں نہیں تھا وہ آگ و گندک کی جھیل میں ڈالا گیا. اور آج بھی بہت امپورٹنٹ سرمن جو میں دینے جا رہا ہوں ججمنٹ کے حوالہ سے. خدا کا بیٹا وائٹ تھرون کے اوپر ابھی فضل کے تخت پر ہماری شفاعت کرتا ہے مگر جب ججمنٹ کرے گا تو پھر وائٹ تھرون کے اوپر اور ہر شخص کی عدالت ہوگی. ہر اچھی بری بات کو سامنے لایا جائے گا. جو آج کے سرمن کے اندر کہ اور قربانی باقی نہیں رہی اور عبرانیوں کے خط میں یہ پڑھا یسوع مسیح خدا کا بیٹا زمانوں کے آخر میں قربان ہوا. اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ایک ہی بار قربان ہو کر اس نے سب امتوں قوموں کو نجات دی ہے اور کوئی سیکریفائز اب مزید نہیں ہوگی. یعنی اور قربانی باقی نہیں. تو لکھا ہے جو عبرانیوں 10ویں باب کے اندر حق کی پہچان ہونے کے بعد اگر کوئی جان بوجھ کر گناہ کرے سمجھے تو پھر اور سیکریفائز نہیں. جس نے حق کو ٹروتھ کو جان لیا سمجھ لیا ریپینٹ کر لیا واٹر بیپٹائز ہوا ہولی اسپرٹ بیپٹزم میں شریک ہو گیا ساری ٹروتھ سے واقف ہو گیا خدا کے ساتھ چلتا اگر وہ جان بوجھ کر ایک کانشیسلی ایک انکانشیسلی سن ہوتا ہے انجانے میں بھول چک ہو جاتی ہے تو بھی اس کی بھی معافی انسان کو مانگنی ہے. پر اگر کوئی جان بوجھ کر اس نے اپنی زندگی خداوند کو وقف کر رکھی اس کے باوجود وہ سن کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے لکھا ہے اور سیکریفائز نہیں. البتہ کیا ہے ہولناک عدالت ہولناک بھڑکتی آگ کا وہ انتظار کرے.
تو میں نے جیسا بتایا آپ سب لوگ اسٹرانگ ہیں، خداوند آپ کو اور مضبوط کرے، کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو، مگر میں یہ آپ کو بتا دوں دنیا کے اندر بڑی بے دینی بڑھ رہی، محبتیں ٹھنڈی پڑتی چلی جا رہی، ہر شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بیٹر جانتا ہے، سمجھتا ہے، ایک انا، ایک خود غرضی، ایک ڈھیٹ پن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تموتھیوس کے خط میں لکھا وہ دینداری کی وضع رکھیں گے، روحانی کہلائیں گے، نظر بھی آئیں گے، مگر ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جائے، ہم نے فروٹ دیکھنا ہے، ان کا بھروپیا پن نہیں، پھل، سمجھے؟ وہ اپنی شکل جیسی مرضی بنا لے، ابلیس پہ اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے، تو چہرہ معصوم بنا لینے سے نہیں، اس کا فروٹ کیا ہے، اس کی رفاقت کیسی ہے کلیسیا کے ساتھ، وہ سول ونر ہے، خادموں کی ٹیم کے ساتھ اس کی کتنا اشتراک رکھتا ہے، کتنی جانفشانی کرتا ہے، کلیسیا میں کیا اس کی حیثیت اہمیت ہے، یہ ہر ایک کو ہی پتا ہوتا ہے، اگر کام ہے تو ٹھیک ہو جائے، یہی اصول ہے۔ تو لکھا ہے حق کی پہچان ہونے کے بعد اگر ہم بولیے گناہ جان بوجھ کر کرے تو آپ اس کے اوپر سٹریس کرنا ہے کہ کوئی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، اگر کرتا ہے اور حق کی پہچان بھی ہو گئی ہے تو پھر یاد رکھیں اس کے لیے آج یہ کلام ہے کہ ہول ناٹ ریجنگ فائر، اس کے لیے تیار ہے، وہ اس کا انتظار کرے آپ، اور یہاں بھی وہ جکڑا جائے گا پرابلمز کے اندر، اور ہم دیکھتے ہیں ایسی زندگیوں کو، پر وہ اگر کہے کہ مجھے حق کی پہچان ہے اور فروٹ بھی نہ نظر آئے تو پھر جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ حق کی پہچان کے بعد گناہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یوحنا کے خط میں لکھا جو خدا سے پیدا ہوا، بولیے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ بہت سے پھر اس کی انٹرپریٹیشن مختلف اینگل سے کرتے ہیں جی کرتا نہیں رہتا، ہو جاتا ہے، تھوڑا ہو جاتا ہے، بہت مختلف، مگر ہم تو سمپل لیں گے جہاں جو بات جو جان بوجھ کر، سمجھے، ایک انکانشیسلی ہو جاتا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے پر اس سے غلطی ہو جاتی، پر ایک کو پتا ہے کہ وہ ایماندار ہے، یہ معلوم ہے اس کو، اور پھر سمجھتا ہوا جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، پھر اس کے لیے اور سیکریفائز نہیں۔ تو یہ اس کی ڈیپتھ آج آپ ذرا سنیے گا، اور اگر کوئی جس نے اپنے آپ کو ڈھیلا کر رکھا ہے وہ کھینچا جائے گا اس کی بہتری کے لیے، تاکہ وہ خداوند کی راہ پہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جائے، اور حق کی پہچان، ٹروتھ، گریک ورڈ الیتھیا، سچ کا مطلب ہوتا ہے وہاں جھوٹ نہیں ہوتا، ٹروتھ یہ ہوتی، وہاں کوئی اور نیگیٹو ورک نہیں ہوتا، سچائی ہوتی۔ تو حق کو جاننا، میں ابھی آپ سب سے پوچھوں گا کہ آپ سب حق کو جانتے ہیں، تو آپ سبھی کہیں گے جی یس، کوئی بھی نہیں کہے گا جی مجھے نہیں پتا۔ تو پھر جب اگلی باتیں پوچھوں گا تو اس میں وہ بھی نہیں بتائیں گے، پر کلام سے خود ہی اپنا ویٹ کر لیں، زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے گھرانے کے اندر عزیزوں میں کسی سے پوچھیں حق کو جانتے ہیں، وہ کہیں گے جی ضرور، ایسے جیسے ساری تعلیم ان کو پتا ہے، ٹروتھ کا میں جانتا ہوں، تو پھر بھائی گناہ کیوں کرتا ہے؟ اگر تو ٹروتھ کو جان گیا ہے تو پھر سن کیوں کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو پھر حق کی پہچان تجھے نہیں ہے تو وہ نہیں مانے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر
सिन जान बूझ कर कोई भाई बहन करता है, ईमानदार की बात हो रही है, तो फिर वो हक की पहचान नहीं। और अगर है उसको तो फिर गुनाह नहीं करेगा। तब ये दो ही बातें हैं। ट्रुथ की पहचान है तो बोलिए वो सिन, बोलिए नहीं करेगा। और अगर सिन करता है तो हक की पहचान नहीं। पर वो कहता है कि हक की पहचान है, तो फिर पालूस कहता है फिर अगर कोई गुनाह करेगा तो फिर उनके लिए आज का ये सबक है। तो हमारा खुदा ट्रू गॉड है, सच्चा खुदा, खुदा का बेटा हक है, ट्रुथ है। ये सारी सच्चाई है ना, सबको जानना है, बाप को भी जानना है, बेटे को भी जानना है। उसका कलाम सच्चाई है, ट्रुथ है। तो हम कहेंगे हम कलाम से भी वाकिफ है। होली स्पिरिट, रूहे हक, स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, ये सारी ट्रुथ है ना। बाप को भी जानना, बेटे को भी जानना, होली स्पिरिट को भी जानना, कलाम को भी जाना, और कलीसिया भी हक का सतून, वो भी सच्चाई के अंदर हो, तो ये जी ट्रुथ। और अगर ट्रुथ से वाकिफ हो गई तो आप बताइए कि वो शख्स गुनाहगार होगा? नहीं, वो निजात याफ्ता, रिपेंट उसने कर रखा होगा। पानी के बपतिस्मे के ऊपर वो फौरन उसने कहा मुझे दो, ले लिया होगा फौरन, देर नहीं करता। ट्रुथ यही है ना। और होली स्पिरिट बैप्टिज्म जो खिदमत के अंदर है, वो कैसे ना उसकी तरफ आए। और अगर मिल गया, रूल कुदस में शरीक हो गया, होली स्पिरिट की डेप्थ को जान गया, खुदा की जात के लव को समझ गया। क्लेम तो हर एक ईमानदार करता है, जो मुझे भी पता, आपको भी पता, मगर गुनाह नहीं मानेंगे। पर उसको अंदर से पता होता है कि उसने गुनाह किया है। ये उन जिंदगियों के लिए आज का जो खुदा के बेटे बेटियां कहलाकर हक की पहचान रखते हुए बाज नहीं आते। ये जजमेंट वाइट थ्रोन के सरमन की बात हो रही है। तो ट्रुथ को मैंने जाना है, खुदा की जात को, बेटे को जाना है, होली स्पिरिट को जाना है, कलाम से वाकिफ, एक एक चीज जो मुकाशफे है अपनी जिंदगी में लिया है, रोशन कर दिया है उसने। और अगर फिर आप मुझ में गुनाह देख लें तो फिर मैं झूठा होऊंगा कि मैं कहता हूं कि हक की पहचान। और जब हक की पहचान है तो फिर मुझे आप पाकीज़गी रास्तबाजी के अंदर देखें, रिफाकत में देखेंगे। अगर रिफाकत नहीं तो मुझे हक की पहचान नहीं। अगर कलीसिया का हिस्सा नहीं तो झूठ बोलता है कि वो मसीही है। और मैं ये आपको और आप भी जानते हैं कि हर शख्स ही कहता है मैं मसीही। जो भी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होता है वो ये तो इनकार नहीं वो करता, पर वो सेफ नहीं होता, उसको पहचान नहीं होती। वो समझता है, तो समझने से तो नहीं बात बनेगी। हमें प्रैक्टिकल दिखाना है अपनी जिंदगी के अंदर से और साबित करना है कि मुझे ट्रुथ की पहचान है, मुझे हक की पहचान है। वो ईमानदार भाई बहन गलती नहीं करे, गुनाह कर ही नहीं सकता। पर अगर कोई वो ऑप्शन ले ले पांव धोने का, इसी को लेके करते रहते हैं, वो भी अलर्ट हो जाए। ये पांव धोना भी अनजाने में हो गई भूल तो माफी तो दे देगा, या अगर वो वाकया ही ट्रुथ को भी जान गया पर उससे जानबूझ कर भी गलती हो गई, गौर से सुन ले। पहले तो मैंने बताया कि जानबूझ कर करेगा तो इसका मतलब हक की पहचान नहीं, पर अगर जानबूझ कर भी हो गई तो फिर रोएगा पतरस की तरह और फिर दोबारा नहीं करेगा।
एक ही मौका होगा ना, पर वो मौके पे मौका झूठ बोलता रहता, गुनाह करता रहता, जानबूझकर, उसे हक की पहचान नहीं। तभी तो बरकतें नहीं है जिंदगियों के अंदर। ये मुंह जबानी बात चलती रहती है। कैसे वो बरकत रोक ले जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया? कैसे रोकेगा? नहीं रोक सकता। तो बरकत रुकेगी या तो गुनाह की वजह से, या वो हमारी आजमाइश करता है इस मकसद में कि हम ईमान में कितने कहां पर हैं। ये दोनों ही बातें हो, और हर एक को पता होना चाहिए। अगर वो गुनाह में है तो बरकत नहीं पाएगा, और अगर वो रूहानी है से पता है, पर अगर उसको बरकत अभी वो जिसका डिजायर रखता है तो खुदा उसको किसी ट्रायल में से गुजार रहा, पर बरकत जरूर उसको मिलेगी। तो ये दोनों ही के ऊपर बारीकी के साथ सोचने वाली बात होती। पर जो गुनाह करते हैं वो बरकत नहीं पाते। खुदा कभी भी उनकी नहीं सुनता, वो रियाकारों की नहीं सुनता, बदकारों गुनहगारों की दुआ को नहीं सुनता। उसके कान रास्तबाजों की तरफ और उसकी आंखें उन पे लगी हुई है जो खुदा के हुजूर प्रेयर करते हैं, उठाते हैं। और जो मेरी जिंदगी का मैंने बाइबल से निचोड़ देखा है, वो कलीसियाई रिफाकत से एक मीटिंग भी मिस नहीं करेंगे। कोई मजबूरी हो तो कर जाएंगे, नहीं क्यों करेंगे? वजह, जब वो खुदा के बेटे बेटियां मसरूफियत होगी तो एक अलग बात है, मगर हमने बहुत से लोगों को देखा है वो अपनी मसरूफियत छोड़कर, ईमानदार है ना, खुदा के लोग हैं, वो पहुंचते। तो हक की पहचान होने के बाद भी कोई, बोलिए, अगर गुनाह करे, मकसद है पर उसका कहने का कर नहीं सकता। यानी जब पहचान ही आ गई है तो कैसे नहीं होता गुनाह, जिनको हक की पहचान, और जिनसे होता है उनको हक की पहचान नहीं है, चाहे वो हर इतवारी चढ़ जाए, चाहे गिरजे जाने से नहीं है। वो तो आप बेशुमार दुनिया के चर्चेस भरे पड़े, बिदती कलीसियाएं भरी पड़ी होती, इसका क्या है? आज 63 करोड़ लाखों लोग आते हैं, वो सारे रासबाज हैं? नहीं। तो बड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। जिंदगी एक ही बार मिलती है, इंसान का एक बार मरना, उसके बाद अदालत। अपनी जिंदगी में कुछ कर जाओ, अपनी जिंदगी की गवाही छोड़ जाओ, ना कि कोई बुरे तौर पर आपको याद करे, बुरे कामों से याद करे। आप रूहें जीत जाओ, खुदावंद के हुजूर रिफाकत में कभी कमी होने ना पाए। आपका लाखों का नुकसान हो रहा हो, पर रिफाकत मत छोड़, खुदा उससे ज्यादा है, कीमती। आमीन। खुदा आपको बरकत दे जो आप इन बातों को समझते हैं और खुदा के कामों में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। इसलिए दाऊद कहता है, खुदा मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। उसको कमी नहीं हो सकती। हक की पहचान के बाद अगर कोई, बोलिए, जानबूझकर, लफ्ज़ जानबूझकर गुनाह करे, रासबाज भी खिलाता है, नशाबाजी भी करता है, सिगरेट भी पीता है, पान भी खाता है, बुरे काम भी करता है, गाली भी बोलता है, और हर तरह, तो कहते जी नहीं मैं तो बड़ा ठीक हूं। वो याद रखे, उसके लिए फिर अब होलनार आ गए, कुर्बानी और नहीं। तो कुर्बानी और नहीं का क्या मतलब है? यीशु मसीह एक ही बार हुआ। मसलन अब सुन लीजिए, एग्जाम्पल सुन ले इसराइल की। वो गुनाह करते थे, पर अभी मसाया ने आना था, तो कुर्बानी अभी बाकी थी। आल-बेबाब में उनको बचा लिया गया, नाफरमान रूहों को भी कलाम सुनाया गया, तो कुर्बानी तो थी बाकी उनके लिए। पर अब मसीह की कुर्बानी के बाद और कोई कुर्बानी नहीं। कोई कहे कि मैं जानबूझकर गुनाह कर लूं और फिर आएगा यीशु, फिर कुर्बानी देगा, फिर माफी मिल जाएगी। नहीं, अब ऐसा नहीं होने का।
سمجھے؟ اب گناہوں کی اور کوئی قربانی بولیے نہیں رہی باقی. جیسے خدا نے دنیا سے محبت رکھی، دنیا کے لوگوں کو مسیح کا پتہ بھی نہیں اور اس نے قربان کر دیا، اور جب پتہ چلتا ہے پھر وہ معافی مانگ لیتے. تو اس سینس میں پالوس بات کر رہا ہے کہ اب نہیں رہی کہ کوئی کہے کہ وہ پھر آئے گا اور نبوتیں لکھی گئی ہیں، نہیں لکھی، ایک ہی بار قربان ہوا ہے اور اب گناہوں کی قربانی نہیں رہی. تو پھر جان بوجھ کر گناہ کیوں؟ جب معافی مل گئی تو پھر کیوں سن کیوں؟ اور اگر گناہ ہے تو پھر حق کی پہچان نہیں آئی. اس کا مطلب ہے مسیح کی قربانی کی سمجھ نہیں آئی، اور اگر آئی ہے تو پھر گناہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پہچان. اور جو پھر پالوس رسول بات آگے کرتا ہے کہ پس وہ غور کر لے کہ موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا، اب تو فضل کا دور ہے نا، اب وہ کمپیریزن جو ہے اس بات کے اوپر کرنے جا رہا ہے. موسیٰ کی شریعت کا بولیے نہ ماننے والا 2 یا 3 گواہوں بغیر رحم کے مارا جاتا تھا. کوئی مرسی نہیں، کوئی رحم نہیں. یہ استثناء 17 باب میں یہ آیت میں نے پڑھی ہے. پالوس نے یہ ریفرنس آگے کوٹ کیا ہے کہ موسیٰ کی شریعت کا بولیے نہ ماننے والا 2 گواہیاں ہوں، بس زیادہ سے زیادہ 3 2، کوئی رحم نہیں. گواہی آ گئی وہ مارا جائے گا، رحم نہیں. آپ سوچیے. اور لوگوں نے جھوٹی گواہیاں دے کر بھی اسٹیفنس کو بنسایا، کرائسٹ کو، کیونکہ وہاں رحم نہیں تھا. گواہی آ گئی، سچی ہے جھوٹی ہے، اس کو ہینگ کر دیتے تھے. تو شریعت کے اندر اگر کسی نے کوئی سن کر دیا تو 17 باب آپ جب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ کوئی عیب دار جانور میرے حضور مت لانا. مثلا آفرنگ لے کے آئیں تو کوئی عیب ہو اس میں تو مت لانا، وہ مکروہ ہے. میری انسلٹ نہ کرنا. جیسے آج بھی لوگ خدا کا حصہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، عیب دار بنا کر، خوشی سے نہیں، اس کے اصول کے مطابق نہیں. جب اس نے کہا ٹائٹ لاؤ تو وہ نہیں، اپنی اگر مرضی سے کریں گے. تو لکھا ہے کہ اس نے عہد کو توڑا. تو یہ پھر آگے چل کر وہ کہتا ہے پھر اگر کوئی اجرام فلک کی، ستاروں کی، بتوں کی عبادت کرے گا وہ میرے عہد کو توڑے گا. اور اگر کسی نے ایسا کیا اور اس کے خلاف گواہی آ گئی، 2 گواہ آ گئے، 3 گواہ آ گئے کہ انہوں نے بت پرستی کی ہے، تو پھر لکھا ہے وہ جان سے مارا جائے گا. کوئی رحم نہیں، مارا جائے گا. بس گواہی آ گئی ہے، اور گواہ اپنے ہاتھ پہلے اس کے اوپر رکھے، پھر باقی سب پتھر مار مار کر سنسار کرتے، پھاٹک سے باہر لے جا کر. 2 یا دیکھیں شریعت پر، موسیٰ کی شریعت کو نہ ماننے والے کی ججمنٹ. اب آپ دیکھیں کسی کو پتھر پڑ رہے ہیں، ہر کوئی اس کو پتھر مار رہا ہو، کبھی وہ ہاتھ ادھر کرے، کبھی ادھر کرے، کبھی ادھر، کیا حال ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے کفر بولا ہے. کیوں؟ اس نے خدا کی انسلٹ کی، خدا کی بےعزتی کی ہے. اور پھر گنتی کی کتاب میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. ایک اسرائیلی عورت تھی، دان کے قبیلہ کی تھی. دان کا قبیلہ ویسے ہی بت پرست تھا. ظاہر پھر اس کی عورتیں، مرد، بچے ویسے ہی ہوں گے نا. جیسے آج گھرانے کے لوگ اگر ٹھیک نہیں تو پھر خاندان بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اور اگر نکل آئے، ایک بھی نکل آئے تو وہ بچا لیتا ہے. حامد یا ایک ہی خراب ہو تو ساروں کو خراب کرتا. ہم نے تو اپنی لائف میں یہ دیکھا لوگ. تو وہ اسرائیلی عورت تھی، دان کے قبیلہ کی تھی. تو میں نے بتایا قبیلہ
اس کا آؤٹ کر دیا تھا 12 قبیلوں میں سے، بت پرستی کرتا. اس نے مصری مرد سے شادی کی، غیر قوم مرد سے. تو جو بچہ پیدا وہ مصری ہی کہلائے گا نا، اسرائیلی تو نہیں کہلائے گا. پر عورت آئی اپنے میکے میں آئی، ظاہر ہے اسرائیلی تھی. وہ بچہ بھی آیا اور بچے باہر لڑ رہے تھے. تو اس مصری بچے نے یہوہ خدا کے خلاف کفر بول دیا. بچوں نے جا کے بتا دیا کہ اس طرح وہ جو مصری بچہ ہے اس نے خدا کے خلاف کفر بولا ہے. بات موسیٰ تک آ گئی. تو میں نے یہ لاسٹ بائبل اسٹڈی میں یا ایک سرمن میں بتایا کہ خدا نے پہلے 10 حکم ہی دیے تھے، کوئی قربانیوں کے اصول نہیں دیے تھے. جیسے جیسے اس میں پھر حالات واقعات آتے چلے گئے، آگے چیزیں بڑھتی چلی گئی. اب بھی ایسا ہی ہوا. تو موسیٰ جب آیا کہ اس بچے نے ایسا کیا ہے، مجھے بتا میں کیا کروں. تو خدا نے کہا کہ تو تحقیق کر اور 2-3 گواہ ہوں اس واقعہ کے. بغیر گواہ کے نہیں ہو، گواہ ہونا چاہیے کسی چیز کا. بغیر گواہی کے آپ بھی یاد رکھیے، کبھی کوئی ایک دوسرے کے اگینسٹ بولے بغیر گواہی کے مت کسی چیز کے اوپر اعتبار کریں. اور جو بغیر گواہ کے بات کو سن لیتا ہے اس جیسا بے وقوف شخص کوئی نہیں. یا کبھی ون سائڈ بات مت سن کر فیصلہ کرے. دوسری بھی بائبل میں لکھا ہے جب دوسرا آتا ہے تو حقیقت پھر کھلتی. کبھی بھی ون سائڈ بات کے اوپر نہیں، اور نہ ہی بغیر گواہ کے کسی کے اوپر الزام لگائے. گواہ، اور پھر ایک نہیں 2 گواہ ہونے چاہیے. ایک اپنی دشمنی کر سکتا ہے، 2 تو نہیں کریں گے. یہ چیزیں سیکھنے والی. اور کرائسٹ سے بھی یہی کہا اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اس کو جا کے منا. نہیں مانتا، کلیسیا کے 2-3 گواہ لے جا ساتھ. اور میری ٹیم بیٹھی ہے، جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں کوئی الجھن ڈالتا ہے میں گواہوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ہمیں اصولوں کا پتہ ہے. بغیر گواہ کے بات مت سنیں، مت کسی کے اگینسٹ فوراً ہو جائے جب تک کوئی گواہی نہیں. تو لکھا ہے اگر وہ ان کی بھی نہ مانے تو پھر ان کو غیر قوم کے برابر جاننا، کلیسیا میں پاؤں نہ رکھنے دینا. یہاں تو ہر کوئی بس کہتے جی ممبر ہی بنانے کی کوشش کرے، پر میں ایسا نہیں کرتا. یا تو وہ کلام سنانا چھوڑ دوں، لوگوں کو خوش کرتا پھر. ایسا نہیں، ہرگز نہ ایسا کروں گا نہ کیا. تو کہا 2-3 گواہ ہو، تو گواہ سامنے آ گئے کہ ہاں اس بچے نے کفر بولا ہے. تو اس بچے کو ان کے پھاٹک سے باہر لے جا کر پتھروں کے ساتھ مار دیا گیا، سنسار کر دیا گیا. پولس کہتا ہے کہ 2-3 گواہیوں سے بغیر رحم کے کوئی رحم نہیں. یہ لا تھا، سمجھے. اور بے شمار واقعات ہمیں بائبل کے اندر ملیں گے. پھر ساتھ ہی جو ہے اور خدا نے شریعت کی ایک وہ لے کے آتے تھے واقعہ، ساتھ اور 10 چیزیں لکھوا دیتا تھا خدا کہ اگر کوئی کسی کے عضو کو نقصان پہنچائے باڈی کے، اس کا وہی عضو کاٹ دیا جائے. دانت ہے تو دانت، آنکھ ہے تو آنکھ، بازو ہے تو بازو، سب چیزیں. تو یہ شریعت کے اندر کوئی رحم نہیں. گواہی بس مل جائے 2 یا 3، اور وہ شخص جان سے مارا جائے. تو پولس کہتے ہیں پس پھر غور کرو، سوچو اس شخص کا کیا حال ہوگا جس پر رحم ہوا، جس کے لیے خدا کا بیٹا مصلوب ہوا اور اس نے جان بوجھ کر گناہ کیا. تو پھر اس کا کیا حال ہونا چاہیے. ان کے لیے تو کسی نے قربانی نہیں دی، وہاں تو بس گواہی آئے. پر میرے لیے، آپ کے لیے یسوع مصلوب ہوا. اور یہی ٹروتھ ہے، اور یہی پہچان مجھے آپ کو ہوئی ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی
پھر اپنی زندگی میں ڈھیل دے، سستی کرے، رفاقت سے دور ہو، خدا سے دور ہو. شریعت میں تو لکھا ہے، اور اگر 2-3 لوگ جاتے ہیں اور کسی فیصلے کو ہائی پریسٹ کہتا ہے تو لکھا ہے اگر وہ خاندان، وہ جھگڑا کرنے والے نہیں مانتے ہائی پریسٹ کی تو بھی مانا جائے. یعنی اگر اس نے ہائی پریسٹ کی بھی نہیں مانی، یا تو خدا کے خادم سینئر قیادت اگر کسی کو کہے کوئی نہ مانے تو لوگ سینئر قیادت کی نہیں مانیں گے، اس شخص کی مان لیں گے. یہ بتیرا ہے زندگیوں. لکھا ہے وہ جان سے مارا جائے. تو پڑھے تو صحیح، 2-3 گواہیاں جو ہے یہی کافی. تو خیال کرو، سوچو، وہ شخص جو حق کی پہچان کے بعد گناہ کرے وہ کس قدر سزا کے لائق ٹھہرے گا، کس قدر. پتھر تو کوئی چیز نہیں ہے، سمجھے؟ اس کے لیے ریجنگ فائر، بھڑکتی ہوئی آگ، ہولناک غضبناک فائر، اسے اس کو پھینکا جائے گا. خدا حق کے اگینسٹ کوئی چلے تو یہ وائٹ تھرون سیریز کے اندر یہ چیزیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، تو لکھا خیال کرو، بولیے کہ وہ شخص جس کو حق کی بولیے پہچان ہو گئی اور جان بوجھ کر گناہ کرے تو وہ وہاں تو 2-3 گواہ وائٹ تھرون کے سامنے بھی گواہ آئیں گے، سمجھے؟ لکھا ہے نینوا کے لوگ، ملک سبا، یہ سب گواہ آئیں گے. پر تو بھی مسیح کو گواہیوں کی ضرورت نہیں، وہ راستی کے ساتھ انصاف کرے گا. آمین. وہ جو اس نے ڈسیزن دے دیا وہی ہوگا، کیونکہ راستی کے ساتھ. تو یہ کمپیریزن میں نے بتایا پالوس نے بھی کہ شریعت کا نام ماننے والا، بولیے، 2-3 گواہوں بغیر رحم کے مار دیا جاتا. تو جو حق کو، مسیح کو جانے، اور آگے سنیے ذرا، حق کی پہچان کرنے کے بعد اگر وہ رد کرتا ہے، جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے تو کیا لکھا ہے؟ بولیے، پہلی بات خدا کے بیٹے کو پامال کرتا. دوسری بات عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا ناپاک کیا. تیسری بات فضل کے روح کو بے عزت کیا، انسلٹ کی. 3 باتیں. وہ بغیر رحم کے مارا جاتا 2 گواہوں 3 گواہوں سے، اور جس نے بیٹے کو پامال کیا. بیٹے کو پامال کا مطلب ہے اپنے پاؤں تلے روندا. پامال کا یہ مطلب اپنے پاؤں تلے کچلا مسیح کو جس نے جان قربان کی ہو. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کچلے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ مسیح کو اپنے پاؤں تلے کچل سکتے ہیں؟ سوچیں گے؟ بولیے، کبھی بھی نہیں. پر جب گناہ کرتے ہیں تو کچلتے، رونتے ہیں مسیح. تب کئی نکل آئیں گے، میں تو گناہ کرتا ہوں بپتسمہ لینے کے بعد بھی، میں نے تو گناہ کیا. تو اس نے روندا مسیح کو اپنے پاؤں تلے کچلا. خدا کے بیٹے کو سنیے، اس لیے پھر انجیلوں میں لکھا اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، نہ پھینکو. وہ پلٹ کر رو دیں گے اپنے پاؤں تلے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسے بدکار لوگ، غیر قوم کے ہوں جو مسیح کو حق کو رد کرتا، جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے، وہ رونتا ہے، سور ہے.
سمجھے؟ مگر وہ کہتا میں حق کی پہچان رکھتا ہوں. حق کی پہچان والا نہیں کرے گا. اور اگر حق کی پہچان والے نے کر دیا تو اس نے مسیح کو اپنے پاؤں تلے روک ڈالا، پامال کیا. تو حق کی پہچان کے بعد اگر کوئی جان بوجھ کر بدی کرے، گناہ کرے، تو پھر اور قربانی اب باقی نہیں رہی اس کے لیے. جب وہ مسیح کی قربانی پر ایمان لے کر پھر اس نے ایسی حرکت کی، اب وہ کہے گا جی میں پھر معافی مانگ لوں گا. معافی تو بھائی تجھے مل جائے گی اگر تو معافی مانگ لے گا. پر تو نے گناہ کیا کیوں؟ اس کا مطلب تجھے حق کی پہچان تھی تو کیا کیوں؟ اگر کیا اور معافی مانگ لی معاف کر دے گا، پر جب کیا تو نے روندا تھا مسیح کو، پھر بھی اس کا کہ تجھے اس نے معاف کر دیا تو رونتا ہے اور وہ تجھے معاف کرتا ہے. کیا یہ کرسچینٹی ہے؟ کیا یہ مسیحیت ہے؟ کیا یہ خدا کا بیٹا بیٹی ہونا ہے کہ گناہ کرتے رہے، رونتے چلے جائے اس کو، مسیح کو اپنے پاؤں تلے اور معافی بھی مانگتے رہے. او سوری لارڈ، غلطی ہو گئی، معافی. تو نے روندا ہے، پامال کیا ہے. جب تجھے حق کی پہچان آ گئی، جب تو نے خدا کے بیٹے پر ایمان لے آیا، تو پھر تجھے خدا کے ساتھ چلنا. آمین. پھر تجھے رفاقت رکھنی، پھر تجھے اپنی زندگی سے گواہی دینی ہے، تجھے خدا کے نام کو جلال دینا ہے. میں نے بتایا وہ ایک ناگا کر کے دکھائے جو مجھے ناگے میں نظر آتے ہیں تو مجھے تو پتا چلتا ہے ان کی ابھی تعلیم مکمل نہیں ہے. کبھی ہمارا بھی ناگا دیکھا، دن رات آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جاگتے ہیں. کیوں اپنا وقت ضائع کرے جب حق کی پہچان آ گئی؟ اور اگر گناہ ہو گیا تو کیا کیا؟ خدا کے بولیے، بیٹے کو بولیے، پامال کیا، یعنی روندا اپنے پاؤں کے نیچے. روندا تو شیطان کو چاہیے تھا اور رون دیا مسیح کو. اور پھر وہ کہے کہ میں بلیور ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، اور گناہ وہ چھوڑے گا. اگلی بات، اور عہد کے خون جس سے وہ پاک ہو، جس سے میری آپ کی شفا، جس سے میری آپ کی نجات، جس کے وسیلے سے بچ گئے. بروں، مینڈوں، بکروں کے خون سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں، بے قیمت لہو سے. اس سے ہماری رہائی ہوئی، رینسم ہمارا دیا گیا. یہی تو سارا یہ لاسٹ ویک سیلیبریٹ کیا، مسیح کی کروسیفکشن، صلیب، مصلوبیت. اور آپ سوچ سکتے ہیں کوئی کہے کہ مسیح کا خون ناپاک ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آپ ایسے؟ بولیے. پر جب گناہ کرتے ہو تو ناپاک ہی تو کرتے ہو. بھی کہتے نہیں ہو تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ گناہ ہو گیا تو عہد کے خون کو ناپاک جانا، جس سے آپ پاک ہوئے تھے. پرانے عہد نامہ میں بھیڑ بکریوں کا خون، پاک جانوروں کا خون لے کر وقتی طور پر، کس کا؟ پاک جانور کا. اولڈ ٹیسٹمنٹ پاک جانور کے خون سے، یعنی وہ بھی پاک لہو ہوتا تھا پاک جانور کا. اور وقتی طور پر وہ چھوڑ دیتا قہر. وہاں پر الو کا خون نہیں لیا جاتا تھا، سانپ کا خون نہیں لیا جاتا تھا، سور کا اس کی قربانی نہیں چڑھائی جاتی تھی. کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اس وقت کوئی چڑھاتا تھا تو خدا کا غضب ان کے اوپر ہوتا تھا. ان کے تو پاک جانور کا خون بھی اگر وہ بدنیتی سے عیبداری میں کرتے تھے تو بھی وہ غصے میں آتا تھا. پر پھر بھی کبھی کوئی چڑھاتا تھا، سور کا نہیں. پر اگر کسی نے غور سے سنیے،
لکھا ہے اس نے خون کو ناپاک، کیا وہ ناپاک جانور کا خون سمجھا؟ کیا وہ کسی ناپاک پرندے کا خون تھا؟ کیا وہ جسمانی آدمی کا خون تھا؟ سنفل نیچر والے بندے کا خون تھا؟ وہ پاک بلڈ تھا، بے عیب خون. اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو عہد کے خون کو کیا کرتا ہے؟ بولیے، ناپاک. تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی سوچا غلطیاں تو ایسے کرتے، بدی کو پانی کی طرح پیتے، کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لے گے. پر تو نے بلڈ کو ناپاک کیا، تو نے بیٹے کو پامال کیا، یہ تجھے نہیں پتا، اس لیے برکتیں نہیں. چرچ جانا ہی نہیں صرف، پاک خون کی حیثیت ہماری زندگی میں برقرار ہے، اس کی قدر ہو کہ بلڈ میرے لیے بہایا گیا ہے، میں کیوں گناہ کروں؟ میں نے معافی مانگ لی ہے، ریپینٹ کر لیا ہے، حق کی پہچان آ گئی ہے. اس گھرانے کے اندر آپ بولیے کوئی بدی کرنے والا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے مسیح کی پہچان آ گئی؟ اس کی تو زبان ہی نہیں رکتی، اس کا تو دل ہی نہیں کرتا رفاقت رکھنے کو، اس کا تو دل ہی نہیں کرتا روٹی توڑنے کو، دعا کرنے کو، اور وہ کہے میں ایماندار ہوں. نہیں، وہ بیٹے کو پامال کر رہا ہے، خون کو ناپاک ٹھہرا رہا ہے. تبھی تو رفاقت نہیں کرتا، تبھی تو وہ پریئر میں نہیں آتا، تبھی تو وہ ہولی کمیونین میں شریک نہیں ہوتا. وہ کہتا نہیں میں تو عزت کرتا ہوں، میں مجبوری نہیں، تو ناپاک ٹھہرایا کیونکہ تو نے سن کیا. اور جو آیات عبرانیوں 10ویں باب میں پڑھی، اوپر جا پڑھ لے، اس کے اوپر لکھا کہ جیسا ہم لوگ کا دستور تھا وہ جمع ہونے سے باز نہیں آتے تھے. جمع ہونے سے باز نہ آؤ، رفاقت ہی بتائے گی کہ ہم بیٹے کی عزت کرتے. روٹی توڑنا ہی بتائے گا ہم بیٹے کی عزت کرتے. رفاقت ہی بتائے گی کہ لہو کو ہم نے پاک مانا ہے، ہم راست باز ہے وہی. اور رفاقت ہو نا، کلیسیا کی بے قدری ہو تو وہ کہتے ہیں ہم گناہ نہیں کرتے، ویسے ہی کلیسیا میں نہیں جاتے. اور دوسرا کہتا اچھا جی ٹھیک ہی کر دیو، سارے گرجے ہی انجرے. آپ سوچئے ان کے ساتھ ایکا کرنے والے ابھی وہی کچھ ہے. کلیسیا کی کیا، وہ بیٹے کو پامال کر رہے، وہ بلڈ کو ناپاک ٹھہرا رہے ہیں اپنے عملوں سے، اپنے کاموں سے، اور ہم ان کے ساتھ سنگت کریں. اس لیے کہا ناپاک چیزوں کو مت چھو، ان سے نکل آؤ تو میں تمہیں قبول کر لوں گا. یہ لائف بیٹے کی عزت کا نام ہے، یہ لائف کرائسٹ کے بلڈ کو پاک جاننے کا. اور اگلی بات، پاک روح، فضل کے روح، اسپرٹ آف گریس، اسپرٹ آف ٹروتھ، اس کو بے عزت کیا. کیسے؟ کوئی جیسے میں نے پوچھا کرائسٹ کا بلڈ کا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ روح القدس کے وہ خلاف جائے؟ آپ کہیں گے نہیں. پر اگر گناہ کر دیا جان بوجھ کر تو روح القدس کے اگینسٹ چلے گئے، اس کی انسلٹ کر دی ہولی اسپرٹ کی. یا تو ہمارے بزرگوں کی ایک دوسرے کو انسلٹ کر دے ہماری برداشت سے باہر ہے، اور کوئی ہولی اسپرٹ کی انسلٹ کر پاک روح کو بے عزت کرے تو کیسے کرتا؟ جان بوجھ کر. اگر گناہ اس کو پتا بھی ہے یہ غلط ہے، جان بوجھ کر حق کی پہچان کرنے کے بعد اگر وہ یہ کرتا ہے تو کیا کرتا؟ بولیے، بیٹے کو پامال کرتا ہے. دوسری بات، عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا اس کو ناپاک کر دیا، انہولی. اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بلڈ کی. ناپاک، ناپاک بلڈ. جب تو گناہ کرتا ہے تو خون کو تو ناپاک ہی تو کیا، گالی بولی تو ناپاک ہی تو کیا، جھگڑا کیا ناپاک ہی تو کر رہا ہے. نشہ بازی، ناچ رنگ، برے کام کر
मेरा यीशु, तुमने रोना है यीशु को, तुमने अपने पांव से लताड़ा है, उसको कुचला है। और इब्रानियों 6 बाब में लिखा, जिनके दिल एक बार रोशन हो गए, रूह कुदस में शरीक हो गए, बपतिस्मा में, तौबा में, अगर वो फिर गुनाह करे तो तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है। वो क्या करते हैं? इलानिया यीशु को मसलूब करते हैं, कील लगाते हैं। यहां तो मनाते हैं ना रिजरेक्शन, डालियां पकड़ के मेरा बादशाह, तो जब गुनाह करते हैं कील लगाते हैं, उन जैसे जलील का जलील करते, इलानिया जलील, तमाशा बनाते हैं। और ऐसों को आप भी अपने घरों में देखते हैं, मैं भी देखता हूं। इलानिया मसलूब कर रहे होते हैं, जलील कर रहे होते हैं, यीशु पांव तले रोक रहे होते हैं, खून को नापाक कर रहे हैं, और यहां हालेलुया कर रहे हैं। झूठ, झूठे। आपकी रिफाकत बताएगी, आपकी वर्शिप बताएगी, आपकी गवाही बताएगी, आप खुदा के साथ कलाम के कितना शिनमा है, कितनी ऑनर देते हैं। घर सोते हैं या कलीसिया में आते हैं, क्या कितनी पहचान, और है तो फिर गुनाह, और करते हैं तो फिर बोलिए वो जलील करते हैं, रुसवा करते हैं, बेटे को पमार करते हैं। तो लिखा है, फिर वो जरा सोच ले कि अगर शरीयत वाले को बगैर रहम के मारा जाता 2 गवाहों से, तो जिस पर रहम किया गया, ब्लड दिया गया, जिसके लिए मसलूब हुआ, अगर वो गुनाह करेगा तो फिर उसका अंजाम होलनाक फायर, रेटिंग फायर, आग, अदालत उसको नहीं छोड़ेगी। कैसे वो छोड़ दे? कैसे छोड़ा जाए? नहीं छूट सकता, इसलिए बरकते नहीं। लिखा, अगर मसीह को जान लिया, सब बातों में शरीक हो गया, तो लिखा है उस बारिश को जो जमीन पे पड़ती है, तो जमीन क्या करती है? कार आमद सब्जी पैदा करती, काश्त होती। और अगर सब कुछ बारिशें भी वो चूस ले, पी ले, कलाम में भी शरीक हो जाए, बरकतों में भी, फिर ऊंट कटारे उगाए और बंजर रहे, फल ना दे, 6 बाब इब्रानियों में लिखा है, तो करीब है लानती जमीन है, आपके जलाए जाने के काबिल है, उसकी जजमेंट होगी, यहां भी वहां। इसलिए अगर गुर्बत पीछा नहीं छोड़ रही, माफी मांगो खुदा के साथ, चलो उसके खून को पाक जानो, उसके बेटे की इज्जत करो, होली स्पिरिट की इंसल्ट करने ना पाओ। रूल कुदस के खिलाफ वो शख्स है जो पहचान के बाद गुनाह करता है, वो मुखालिफ है। और लिखा है, गौर से सुनिए, खुदा इंतकाम लेने वाला, बदला लेगा। पौलुस कहता है, वो कहता है मेरा काम है, तो क्या वो नहीं लेगा? और लिखा वो अपनी उम्मत का बदला लेगा। और वो जो होलनाक आग है, आगे पढ़िए क्या लिखा है, मुखालिफों को बोलिए खा जाएगी। बोलिए कौन मुखालिफ? जो गुनाह करते, ये मुखालिफ। गुनाह करना खुदा का मुखालिफ होना, उसके खिलाफ। तो मुखालिफों को वो आग, फायर खा जाएगी। कैसे? जैसे गैंग्रीन, जैसे कैंसर बीमारी खा जाती ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता। लोग कहते क्या हुआ है तुझे, सूखता जा रहा है, क्या हो गया है? बीमारी खा रही है, कोड़ है तो खा रहा है, बीमारियां खाती हैं। आग किसी को लगती है तो भस्म हो जाता है, राख हो जाता है, पर वहां भस्म नहीं होता, आग खाती रहेगी, खाती रहेगी, वो रोता रहेगा, वो चीखता रहेगा, फायर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये पत्थर मारने से बंदा 2-3 मिनट में मर जाएगा, ये हेल की आग उसको खाती रहेगी, उसके बदन को। सुनिए आगे,
جس میں اسے مزے لوٹے گناہ کے، تو شیطان اس کے ذریعے سے مزے لوٹتا ہے گناہ کروا کر، تو پھر ہیل کی آگ اس مزیدار بدن کو کھائے گی، وہ مزے لے گی۔ اس لیے آپ نے بدنوں کو گناہ سے بچائیے، بدی سے بچائیے، بیٹے کو پامال مت کیجیے، اس کے خون کو ناپاک مت ٹھہرائیے، ہولی اسپرٹ کو بے عزت نہ کرے اگر کوئی گناہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ منہ سے بول رہا ہے جملہ اس کے خلاف، وہ گناہ کر کے ثابت کر رہا، سمجھے؟ گناہ کر کے۔ تو آپ بتائیے کتنے ہوں گے جو منہ سے تو نہیں بول رہے پر گناہ سے بیٹے کو روند رہے، خون کو پامال کر رہے، اس کو ناپاک ٹھہرا رہے ہیں، اور آگے بولیے ہولی اسپرٹ کو بے عزت کر رہے، اس کی انسلٹ کر رہے ہیں۔ تو لکھا ہے پھر سوچو ایسا شخص جو یہ کرے گا وہ کیسی سزا پائے گا، اس کو کیسی پنشمنٹ ملے گی۔ وائٹ تھرون کے آگے اس کے اوپر جب یہ آرڈر جاری ہوگا اس کو ہیل میں ڈال دیا جائے گا، آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وہ کہے گا میں نے کیا کیا؟ تو نے حق کی پہچان کے بعد گناہ کیا، تو نے بیٹے کو پامال کیا، تو نے اس کے بلڈ کو ناپاک ٹھہرایا جس کے لیے وہ زمانوں کا انتظار کر رہا تھا، بنایا ان سے ذبح کیا ہوا بنا تھا زمانوں میں کہ آخر میں آ کر ساری دنیا کے لیے قربان ہوا۔ تو نے اس کے بلڈ کو، تجھے قدر نہیں آئی، تجھے شرم نہیں آئی، اس کے بلڈ کی تیرے سامنے کوئی اہمیت نہیں کہ تو خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں چلتا۔ ایسا شخص جو رونتا ہے، ناپاک کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، کفر بولتا ہے اپنے اعمالوں سے، کاموں سے، لکھا ہے وہ آگ ان کو کھا جائے گی جس طرح یہودا اسکریوتی، اس نے بیٹے کو پامال کیا، اس نے رسول چنا تھا کہ میرے ساتھ خدمت کر، اس نے بیٹے کو پامال کیا، اس کی روٹی یعنی ہولی کمیونین میں شریک ہوا، اس خون کو ناپاک ٹھہرایا، لات اٹھائی اس نے، اور فضل کے روح کو، ہولی اسپرٹ کو بے عزت کیا۔ اس شخص نے رسول چنا تھا، اس کو اپنی اہمیت کا پتہ ہوتا کہ میں کیا تھا، مجھے کیا مرتبے میں لے آئے، اور وہ کام نہ کرے، وہ ٹھٹھوں میں اڑائے کرائسٹ کو، وہ کہ جی میں کیسے کرتا، یہ جو بدی جو کر رہا ہے، یہ جو گناہ جو کر رہا ہے، ایون آپ کے سینئر کے تابع نہ ہوتا ہوا بھی مارا جائے گا شریعت میں۔ وہ تو حساب لیتا ہے ایک ایک بات کا، یہاں پتہ ہی نہیں، جو مرضی منہ سے فرض بولی جا رہے، کہے جا رہے، جو من میں آتا ہے کیے جا رہے۔ تو سوچو وہ شخص کس قدر سزا کے لائق ٹھہرے گا۔ جب میں سوچتا ہوں ایسے شخص کے اوپر جو لکھا ہے، میرے رونٹے کھڑے ہو جائیں کہ وہ بچے گا نہیں، وہاں تو پھنسے گا وائٹ تھرون کے سامنے، یہاں بھی نہیں چھوڑے گا خدا اس کو۔ اور آپ ہر اس شخص کو جو اس کی لائف ہے اسی سے اندازہ لگا لو کہ وہ کتنا مسیح کو پیار کرتا ہے، اسی سے، ان چرچ کی رفاقت سے اندازہ کر لو۔ ایک دو بار نصیحت کر کے کنارہ کر کوئی پہچان نہیں، پامال کرتے ہیں، رونتے ہیں، اپنے موتی سوروں کے آگے، اس سور کے آگے مت ڈال۔ بھیڑ اور سور کا کوئی ہے مقابلہ؟ پاک اور ناپاک کا کوئی ہے جوڑ؟ کلیسیائی رفاقت میں سون ہر ایماندار ہو جائے، ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کر، کوئی گناہ ہماری زندگی سے ہونے نہ پائے، نہیں تو یہ آگ، بولیے مخالفوں کو، بولیے کھا جائے گی، کھاتی رہے گی، جس طرح بیماری کھاتی ہے، وہ سسکتا رہے گا، وہ ہیل کے اندر زندہ بھی رہے گا
جلتا بھی رہے گا، اس کا کیڑا نہیں مرے گا، سمجھے؟ وہ روتا رہے گا، آگ کھاتی رہے گی، وہاں سے نکل نہیں پائے گا۔ اور یہاں ہر وہ شخص جو یسوع کی ٹھیک پرستش نہیں کرتا، اس کے خون کی عبادت شکر گزاری کی نہیں کرتا، اس کے ساتھ نہیں چلتا، ایک دار آفرنگ دیتا، ٹائٹ بھی اس کی کھا جاتا، وہ نہیں بچے گا۔ کیسے؟ جب وہ انسلٹ کر رہا ہے تو وہ کیسے انسلٹ کرتا ہے؟ ایسے ہی انسلٹ کرتا ہے نا۔ اس لیے اپنی رفاقت کو اسٹرانگ، ایک بھی راگا نہیں۔ برکتیں پانی ہے، خوشی پانی ہے، شفا پانی ہے، زندگی پانی ہے، اس کے بیٹے کا خون میرے لیے آپ کے لیے کافی، اس کا مرنا ہمیں زندگی دے گا۔ اور اگر پھر گناہ کریں گے تو پاما انسان اور اس کے خون کو ناپاک، ایسا ہرگز کوئی کرنے نہ پائے، اور کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کرتا ہے، پر وہ کرتا ہے اگر گناہ کرتا ہے، اگر جان بوجھ کر، بولیے وہ گناہ کرتا ہے، یہاں پر بھی اس کی شامت آئے گی، جزوی ججمنٹ اور آئندہ ہیل کے اندر۔ جب گواہوں کے ایسا بادل ہمیں گھیرے ہوئے تو آؤ ہم اس گناہ کو جو آسانی سے ہمیں الجھا لیتا، ترک کر کے اس دور میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اور اسے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا، باز آ جائے۔ 15ویں باب کے اندر راست بات ہونے کے لیے وہی آگے جملہ، ہوش میں آؤ اور گناہ، راست بات ہونے کے لیے بولیے ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، راست بات ہونے کے لیے بولیے ہوش میں آؤ، بولیے میرے ساتھ، راست بات ہونے کے لیے بولیے ہوش میں آؤ۔ کیوں گناہ کرتے؟ کیوں گناہ کرتے؟ کیوں بدی کرتے ہو؟ اس کے نام پر جلال دو۔ کیوں گناہ کرتے ہو؟ راست بات ہونے کے لیے بولیے ہوش میں آؤ۔ اور آگے وہ جملہ کرتا ہے بڑا سخت مگر ہمارے پیار کے لیے، جو لوگ خدا سے ناواقف ہیں وہ شرم کریں۔ اگر گناہ کرتے ہیں تو شرم کرو، تم خدا کو نہیں جانتے، حق کو نہیں جانتے، مسیح کو نہیں جانتے، بلڈ کو نہیں جانتے، اور بدی کرتے ہو۔ اور آخری جملہ سنیے، عبرانیوں 10واں باب، انتقام لینا میرا کام، بدلہ لینا میرا کام، اور یہ آگ مخالفوں کو کھا جائے گی۔ اور لکھا زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا، بولیے ہولناک بات ہے۔ گناہ کر کے آپ اپنے آپ کو عدالت کے سپرد کر دیتے، زندہ خدا کے بولیے ہاتھوں میں پڑنا، بولیے ہولناک بات۔ آپ رینجنگ فائر کے سپرد اپنے آپ کو کر رہے ہیں اگر سن کرتے ہیں۔ اس لیے حق کی پہچان آ گئی ہے، رفاقت رکھے، فضل کے تخت کے سامنے رہے، ورنہ وائٹ تھرون کی تخت کے آگے انصاف ہوگا۔ مگر ہم یسوع کے خون کو لے کر پاک ہو کر ہولی اسپرٹ میں پاک زندگی بسر کرے، اور کلیسیائی فیلوشپ کر کے ثابت کرے، روٹی توڑنا، دعا کرنا، تعلیم پانا، ریگولر فیلوشپ ثابت کر دے کہ اپنے مسیح کو پیار کرتے ہیں جو مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا۔ آئیے گا